جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث مدرسہ جامعہ اسلامیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرما کر دعائیہ کلمات پر جلسے کا اختتام فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم۔ ایک بات کی طرف تو ضرور توجہ دلا دوں کہ اس وقت میں ہمارے جو حالات ہیں، ہم مسلمانوں کے خاص طور سے دیر کے بعد ہی صحیح مگر ہوش آنا شروع ہوا، احساس ہوا کہ ہم میں تعلیم کی بہت کمی ہے اور وہ کمی پوری ہونی چاہیے۔ جہاں تک ان علماء کی بات ہے، میں آپ کو 10 منٹ کے اندر اندر سمیٹ کر دعا پہ لے آؤں گا۔ میں آگے 10 منٹ سے آگے انشاءاللہ وقت نہیں دوں گا، موقع بھی نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے ان مدارس کا، علماء کا، ان قراء اور حفاظ کا تعلق ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میدان میں کبھی پیچھے نہیں رہے، یہ کامیاب ہے۔ قوم کے غریب بچوں کو یا متوسط درجے کے بچوں کو یہ کسی بھی طرح سے تشکیل کر کے مدارس میں لاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کی اخراجات پورا کر کے، مانگ کر، چندہ کر کے، کسی بھی طرح سے صحیح، لیکن کم از کم قرآن کریم کی تعلیم کو یہ باقی رکھے ہوئے ہیں اور حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں۔ یہ اپنے مشن میں کبھی ناکام نہ ہوئے اور نہ انشاءاللہ العزیز ہوں گے۔ ایک عالم اگر ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو عالم بناؤں، حافظ قاری بنتا ہے، چاہتا ہے کہ میں قاری اور حافظ بناؤں، اور یہ اس میں کامیاب ہے۔ کچھ بھی کریں، مسجد میں امامت کریں یا مدرسوں اور مکتبوں کے اندر پڑھائیں یا کہیں کوئی ادارہ قائم نہیں ہے، کوشش کر کے وہاں ادارہ قائم کرا کے اور وہاں پر مکتب کی تعلیم کو زندہ کرتے ہیں اور بچوں کے اندر کم از کم یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق ایمان سے ہے۔ قرآن کریم پڑھا دیتے ہیں، کسی کو نہ ذرا، جس کے مقدر میں ہے حفظ کر لیا، کسی کے مقدر میں ہے آگے بڑھا اور وہ عالم بن گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ کامیاب ہے، یہ ناکام نہیں ہے۔ کوئی انہیں کتنا ہی برا کہے، گالی دے، چاہے کوئی ان کو رسید کاٹ کے اپنا گھر بھرنے والا کہے، چاہے کوئی ان کو یہ کہے کہ صاحب ان کی تو پیٹ بہت بڑھ گئے، ان کی تو گردنیں بہت بڑھ گئی، تو تانا سننا گوارا ہے لیکن قرآن کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اس میں کامیاب ہے۔ چندہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو 100 طرح کی باتیں سنتے ہیں، صاحب دکان کھول لی جناب، دکان بتاتے ہیں مدرسوں کو، تو یہ بھی سننا گوارا ہے، برا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، آپ کو گالیاں بھی دی، پتھر بھی پھینکے تو آپ نے برا نہیں مانا اور ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو صحیح سمجھ دے دے، یہ میرا مرتبہ پہچانتے نہیں ہیں، جس دن یہ میرا مرتبہ پہچان لیں گے ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ اہل مدارس تو اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ 12-13 سال پہلے یہاں 3 کمرے تھے، 4 کمرے ہوں گے، مجھے لگتا ہے 3 یا 4 ہی کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے سے، اور آج اللہ کا شکر ہے ایک درویش، میں تو قاری جعفر کو درویش کہتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ نے اس کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں جو درویشانہ ہیں۔ قریب سے دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا، جب سے اس کا پیر یہاں رکھا گیا ہے عجیب و غریب خضر اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ جہاں بیٹھا وہیں ہرا بھرا ہو گیا۔ تعاون تو آپ لوگوں کا ہے، دیکھو 1 2 3 4 5 6 کمیٹی کے افراد بیٹھے ہوئے وہیں تک، اور بڑی محنت ہے اور مشقت ہے، لیکن کوئی کوٹا تو ہو جس سے بندھے۔
اگر یہ ہٹ جائیں مثال کے طور پر کمیٹی نہیں چلا پائے گی مدرسے کو جب تک ایک محتمم اور ایک ذمہ دار نہ ہو. اس کا تعاون ہوتا ہے, اس کے زیر نگرانی سب اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور آج اللہ کا شکر ہے ایک اتنی بڑی مسجد وجود میں آئی, پیچھے تعمیر ہو رہی ہے, سامنے شاندار خاصی تعمیر ہو گئی. بڑا عجیب و غریب منظر, ہر آنے والے کا سر عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے. اور کھڈا کے لوگوں میں آپ کو مبارکباد دوں گا, آپ اپنا وجود نہیں پہچانتے اور آپ اپنی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو. یہ پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو, ہم ملک بھر میں گھومتے ہیں, اس مدرسے کا معتبر ترین مدرسوں میں نام لیا جاتا ہے. باقاعدہ یہاں خواہش کر کے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہاں سے تعلیم اور تربیت اچھی ملتی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے مدرسے کا ساتھ دیا, تعاون کیا, تو یہ آگے بڑھا اور اتنی دور تک نکل گیا. اور ابھی اس کی رفتار رکی نہیں ہے, میرا مولا اس کی رفتار قیامت تک کبھی نہ رکے. اتنی کم مدت میں, اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنی زیادہ ترقی جو آپ کے کھڈا کے اس مدرسے نے کی ہے. سراج العلوم غالباً اس کا نام ہے, سراج العلوم. جتنی ترقی اس نے کی ہے, میرے گمان میں, میری معلومات میں, میری تحقیق میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنے کم عرصے میں اس قدر ترقی کی ہو. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان مدرسے والوں کو اپنے مشن میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کامیاب ہیں, اور ان کی کامیابی کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا نہا دھو کر کے ان کے پیچھے پڑی ہوئی رہتی ہے ہر وقت میں. یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے. ڈھیلے اسی درخت پر مارے جاتے ہیں جو پھلدار ہوتا ہے, بے پھل کے اوپر کوئی ڈھیلے نہیں مارتا ہے. مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ناکارہ اور ناکام کی دنیا میں کوئی مخالفت نہیں کرتا. مدارس کے خلاف راتن مشن کا بننا یہ انگریز کی ضروریت کا کام ہے, آج سے نہیں پہلے ہی سے کام ہے. یہودی سوچ کا رکھنے والوں کا یہ کام ہے, عیسائی سوچ رکھنے والوں کا یہ کام ہے. ہم جانتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کو جن میں یہ درج ہے کہ انگریز نے غرور میں آ کر کے کہا تھا حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم, حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم. اور پھر قرآن کریم کے خلاف اس نے بغاوت کی, علماء کے خلاف بغاوت کی. علماء اور قرآن تو یہاں رہ گیا مگر وہی نہیں رہا. معلوم ہوا کہ یہ مدارس اپنے مشن میں ہمیشہ سے کامیاب ہیں اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. کیوں نہ ہو, رب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اگر علماء اور ان مدارس کے رہنے والے اس مشن میں کامیاب نہ ہو تو تکمیل دین کا جو دعویٰ رب نے کیا, پھر دوسرا دعویٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان دعووں میں صداقت نہیں رہے گی اگر یہ علماء اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. جب رب نے کہا کہ ہم نے قرآن اتارا, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں, تو پھر حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے انوکھا سسٹم بنایا کہ حفاظت کے لیے اللہ نے حافظ منتخب فرمائے. حافظوں کے سینوں میں اللہ نے, علماء کے سینوں میں اللہ نے قرآن کریم رکھ کر کے اپنے دعوے کی تکمیل فرما دی. اس لیے یہ مدرسے والے اپنے مشن میں کامیاب ہیں, کیونکہ پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ چونکہ قرآن کی حفاظت کا ہے اور قرآن مدرسوں میں محفوظ کرایا جاتا ہے. اس لیے اہل مدارس کو فیل نہیں کہا جا سکتا. اگر اہل مدارس کو فیل کہہ دیا گیا تو قیامت کا بگل بچ جائے گا. ہمیں شکایت اہل مدارس سے ہرگز نہیں, ہمیں شکایت ان سے ہے کھڈا کے لوگوں کہ آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے یہ علماء خوب بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس وسائل ہونے کے بعد آپ اپنے بچوں کو
कोई अपर तालीम जिसको समझते हो कि आप जो उनकी जबान हो ये सब कुछ आप खूब जानते, मेरे इशारे समझ रहे होंगे। आप सिर्फ बच्चों को स्कूल में वसाइल के बावजूद 10वीं कराई, 12वीं किसी ने कराई तो कराई, और आपको सऊदीया अरब कंट्रीज का रास्ता तो बहुत मालूम है, लेकिन तरक्कियाती तालीम हासिल करके और मुल्क के अंदर अपनी कौम के मफाद में कदम उठाना आपको याद नहीं रहा है। आपसे ये शिकवा है। कोई बताएगा मौलवियों को ताना दो, 100 मरतबा दो, गवारा है। ये हाफिज होने के बाद हाफिज बनाने की फिक्र में है, आलिम बनाने की फिक्र में है, कारी बनाने की फिक्र में है और बनाते हैं। कौम को इमाम मदरसे के तलबा असातिज़ा देते हैं, कौम को मुअद्दिनीन फराहम करते हैं, कौम के लिए हर तरह के अफराद मुहैया करते हैं। मैं कौम के अमीरों से पूछना चाहूंगा, वकीलों से पूछना चाहूंगा, दानिश्वरों से पूछना चाहूंगा कि वकील साहब, आपने वकील बनने के बाद मुजफ्फरनगर में बस्ता संभाला है, आपने कितने वकील तैयार किए हैं? डॉक्टर साई, आपने क्लिनिक तो खोला है अपने पेट के लिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपने कितने डॉक्टर तैयार किए हैं? दानिश्वर साहब, आप बताइए कि आपने क्या किया है? अहले मदारिस ने तो आपको हाफिज दिए हैं, आपने कितने वकील और कितने डॉक्टर कौम को दिए हैं? आप जवाब देंगे इसका? नहीं, जवाब नहीं दे सकोगे, नहीं जवाब दे सकोगे आप। और अगर जवाब है किसी के पास, मैं आपके सामने उंगलियां लिए बैठा हूं, मेरी उंगलियों पे गिनवाओ कि आप वैसे वकील बनने के बाद किसी ने किसी को वकील बनाया हो, और हम बताएंगे कि हाफिज बनने के बाद उसने 50 और 100 हाफिज तैयार कर दिए। आओ तो सही, मैदान अमल में उतरो तो सही। कितने अमीर हैं तुम में से और कितने मालदार हैं जिसने गरीबों के बच्चों को कहा हो, और गरीब बाप को जाकर के उसने यूं कहा हो, आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे। क्या गरीबों के बच्चों में दिमाग नहीं है? क्या गरीब का बच्चा ज़हीन नहीं होता? लेकिन अमीरों और मालदारों, आपको बुरा न लगे, मैं खुदा आपकी हद तक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एहसास दिलाने के लिए जुमले कह रहा हूं। कौन है जो इसका आज़म करेगा कि इंशाअल्लाह हम गरीब के बच्चों को पढ़ा करके इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे और दानिश्वर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, कोई अधिकारी बनाएंगे? हम उसके पीछे हैं मुआवनत करने के लिए। है कोई? हम तुमसे ये नहीं कहते कि गरीबों के बच्चों को तुम हाफिज बनाओ, इसके लिए तो मौलवी साहब अपने आप काम कर लेंगे। गरीबों के बच्चों को मौलवी साहब मांग कर किसी भी तरह से पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, इस मजमे में है कोई जो गरीब के लिए ये कहे कि उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं, और मैं एक अपने जिम्मे लेता हूं कि एक गरीब के बच्चे को इंशाअल्लाह मैं हाई क्लास की तालीम दिलाऊंगा? नहीं कह सकोगे, नहीं कह सकोगे। तो मेरे भाई, कौम की फिक्र करो, कौम की फिक्र करो। जो जिस तबके का है उसी तरह से फिक्र करे, अपने एतबार से फिक्र करे, कौम को आगे बढ़ाने की फिक्र करो। चंद सालों के अंदर इंशाअल्लाह अगर हमारे अंदर तालीम हुई तो तालीम की बदौलत अल्लाह ताला हमें बुलंदी अता फरमाएगा, और इन बुलंदियों में हमारा अपना किरदार होगा। अमीरों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर सर जोड़ करके, खास तौर से कुड्डा के लोगों, मुझे आपसे उम्मीद है, 1 दर्जन साल से मैं यहाँ आता हूँ, मुझे उम्मीद है आपसे कि मेरे इस पैगाम को आप दूसरों तक भी पहुंचाओगे और इंशाअल्लाह इसके ऊपर खुद भी अमल करोगे।